السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بہت ساری روایتیں لوگوں کی زبان پر عام ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہیں، اللہ کے رسول کا قول ہے، لیکن وہ اصل میں نہ تو حدیث ہوتی ہے نہ اللہ کے رسول کا قول ہوتا ہے، بلکہ وہ موضوع اور من گھڑت بات ہوتی ہے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں لوگوں کے درمیان مشہور ہیں، بہت ساری روایات لوگوں کے درمیان ایسی پائی جاتی ہیں جو حدیث رسول نہیں ہیں، حالانکہ لوگ ان کو حدیث سمجھتے ہیں اور حدیث سمجھ کر کے ان کو پھر دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ روایتیں لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہو گئیں، اور اتنی زیادہ مشہور ہو گئیں کہ بعض خطبہ اور بعض مقررین حضرات اپنی تقریروں کے اندر بلا جھجک ان باتوں کو بیان کرتے ہیں اور صاف صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کا قول نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ روایتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی کونے میں لے جا کر کے ڈال لے اور بس یہ نیت کر لے کہ مجھے اب یہاں رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، باقی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے وہ، اور ایک کونے میں لا کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لے۔ تو یہ چیز اسلام کے اندر مطلوب نہیں ہے، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ یہ آپ علیہ السلام کا قول ہے، حالانکہ یہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ چنانچہ اس روایت کی تحقیق کرتے ہوئے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے لم ارہ بہذا اللفظ، کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت مجھے نہیں ملی ہے۔ اور اسی طرح علامہ اجلونی اور علامہ عامری نے حافظ ابن حجر کی اس تحقیق سے اتفاق کیا ہے، اور ان حضرات نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ روایت ہمیں نہیں ملی ہے۔ البتہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم ایک حد تک صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسری روایت ہے حضرت عثمان ابن مظعون کی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں خصی کرا لوں، مجھے خصی بنانے کی، میں اپنا خصی کرا لوں، مجھے اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے ہم کو رہبانیت کے بدلے میں ایک ایسا طریقہ زندگی عطا فرمایا ہے جو غلط فہمیوں سے اور غلطیوں سے، غلط طریقوں سے پاک و صاف ہے اور بہت زیادہ وسعت والا ہے، اور اللہ نے ہم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم اونچی جگہ پر تکبیر پڑھا کریں، اور اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ہم میں سے بننا چاہتے ہو، اگر تم ہم میں سے ہو تو پھر یہ طریقہ اختیار مت کرو، بلکہ وہی طریقہ اختیار کرو جو ہم کرتے ہیں۔ تو اس روایت سے اس بات کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، یہ الفاظ حدیث رسول نہیں ہیں، یہ آپ علیہ السلام کا قول نہیں ہے۔ ایک روایت اور ہے، وہ بھی بہت زیادہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال جیسے ہیں تمہارے حکمران بھی ویسے ہی ہوں گے، یعنی جیسے اعمال اختیار کرو گے تو ویسے ہی حاکم تم کو ملیں گے۔ اگر اچھے اعمال اختیار کرو گے تو اچھے حاکم تم کو نصیب ہوں گے، اور اگر غلط اعمال اختیار کرو گے تو غلط حاکم تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اور اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں اعمالکم امالکم، کہ تمہارے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے کہ تمہارے حکمراں، یعنی جیسے اعمال کرو گے ویسے ہی حکمراں تم کو نصیب ہوں گے۔ تو اس روایت کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ بیروتی فرماتے ہیں لم یثبت، کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اس کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ عامری نے علامہ نجم الدین کا یہ قول نقل کیا ہے، فرمایا ہے لم ارہ حدیثاً، کہ اس کا حدیث نبوی ہونا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ امام طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت حسن بصری کی، کہ ایک شخص جو ہے حجاج ابن یوسف پر بہت زیادہ لعن طعن کر رہا تھا،
اور اس کو بد دعائیں دے رہا تھا۔ تو حضرت حسن بصری نے اس سے یہ فرمایا تھا کہ اے آدمی تو لعن طعن مت کر، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی ایسا حاکم تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے، اور مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو حجاج کے مرنے کے بعد اور اس کے انتقال کے بعد، اس کی معزولی کے بعد کہیں خنزیر اور کتے تم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ یہ فرمایا نہیں، خنزیر اور بندر فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر خنزیر اور بندر مسلط نہ کر دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن بصری نے یہ فرمایا تھا رویہ ان اعمالکم عمالکم وکما تکونوا یولی علیکم، کہ یہ بات روایت کی گئی ہے کہ جیسے اعمال اختیار کرو گے ویسے ہی حکمراں تم کو نصیب ہوں گے۔ تو حضرت حسن بصری نے اس کو رویہ کے الفاظ سے ذکر کیا ہے، یہیں سے اس میں احتمال پیدا ہو گیا۔ لیکن اس روایت کی سند کے بارے میں بعض محدثین نے فرمایا کہ اس کے اندر متروک راوی پائے جاتے ہیں، اور بعض محدثین نے فرمایا کہ اس روایت کے اندر مجہول راوی پائے جاتے ہیں، اور بعض محدثین نے فرمایا کہ اس روایت کے اندر ایسے راوی پائے جاتے ہیں جو حدیثوں کو گھڑا کرتے تھے۔ لہذا اسی بنیاد پر بعض علماء نے اس روایت کو مجہول، متروک اور موضوع قرار دیا ہے۔ تو اس روایت کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اعمالکم امالکم، یہ روایت تو ان الفاظ کے ساتھ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم ایک حد تک درست ہے، جیسا کہ دوسری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی کچھ آیات کے ذریعے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کی، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو اس آیت کریمہ سے یہی معنی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو جس روایت پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اعمالکم امالکم، یہ تو حدیث نہیں ہے، یہ آپ علیہ السلام کا قول نہیں ہے، لیکن اس کا معنی اور اس کا مفہوم صحیح ہے، جیسا کہ اس کی تائید قرآن کریم کی آیت کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مرتبہ ایسی دعائیں فرمائی ہیں جن میں آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے، اللہم لا تسلط علینا من لم یرحمنا۔ اس طرح کے بہت سے الفاظ احادیث میں آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمراں مت مسلط فرما جو لوگوں پر رحم نہ کریں۔ تو معنی مفہوم صحیح ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں اعمالکم امالکم، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ ایک روایت اور ہے بخلاء امتی الخیاطون، کہ میری امت کے جو بخیل حضرات ہیں وہ درزی ہوتے ہیں، درزی کپڑے سینے والا۔ اب بعض لوگوں نے اس قول کو لے کر کے درزیوں پر کھینچا تانی شروع کر دی، اور ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ درزی جو ہوتے ہیں وہ بخیل ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے بخلاء امتی الخیاطون، کہ میری امت کے جو بخیل ہیں وہ درزی حضرات ہیں۔ تو کیا یہ روایت ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، چنانچہ اس کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ سخاوی نے لکھا ہے لم اقف علیہ، کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی ہے، اور علامہ قاؤقجی نے لکھا ہے لا اصل لہ، کہ اس روایت کی کوئی اصل بنیاد نہیں ہے، اور علامہ عامری نے لکھا ہے باطل، کہ یہ روایت باطل ہے، اور امیر مالکی نے کہا ہے لم یعرف، کہ یہ روایت غیر معلوم ہے، غیر معروف ہے۔ اس کے علاوہ علامہ محمد طاہر پٹنی، ملا علی قاری، علامہ شوکانی اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث نے کہا ہے کہ یہ روایت بے اصل ہے، بے سند ہے، یعنی یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ایک روایت اور ہے، بہت زیادہ مشہور روایت ہے، میں نے بھی کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا اور کئی جگہ اس روایت کو پڑھا کہ ناکح الید ملعون، کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے، یعنی اپنی خواہش کو ہاتھ کے ذریعے پورا کرنے والا شخص ملعون ہے۔ ناکح الید ملعون، حضور نے فرمایا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ بعض فقہا نے اس روایت کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کر دیا، جیسا کہ در مختار ہے، شامی ہے، فتح القدیر وغیرہ، بحر الرائق، ان فقہ کی کتابوں میں اس روایت کو لیا گیا اور قولہ علیہ السلام کہہ کر کے اس کو نقل کیا گیا، یہیں سے گڑبڑی ہوئی ہے، جس کی بنا پر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ حدیث رسول ہے،
حالانکہ محدثین نے اس پر سخت پکڑ فرمائی اور یہ کہا ہے کہ یہ روایت آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری نے لکھا ہے لا اصل لہ کما صرح بہ الرحاوی فی حاشیتہ علی المنار، کہ یہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، جیسا کہ علامہ رحاوی نے اپنی حاشیے میں جو انہوں نے المنار پر حاشیہ لکھا ہے اس میں اس کی صراحت کی ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علامہ عجلونی فرماتے ہیں قال الرحاوی فی حاشیۃ المنار لا اصل لہ، کہ رحاوی نے فرمایا اپنے حاشیے میں جو انہوں نے المنار میں لکھا ہے کہ لا اصل لہ، اس روایت کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے المصنوع میں جو تحقیق و تعلیق کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رحاوی کی یہ عبارت نقل کی، اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے لم اجدہ فی کتب الحدیث وانما ذکرہ المشائخ فی کتب الفقہ، کہ میں نے اس کو احادیث کی کتابوں کے اندر نہیں پایا، یہ مجھے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت نہیں ملی، جیسا کہ بعض مشائخ نے فقہ کی کتابوں کے اندر اس کو نقل کر دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ناکح الید ملعون، یہ روایت آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ البتہ اس روایت کا معنی اور اس کا مفہوم صحیح ہے، جیسا کہ دوسری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ کئی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں پر اپنی رحمت نہیں فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنی نظر رحمت سے دور رکھے گا، اور جب تک کہ وہ حضرات توبہ نہ کر لیں ان کی گناہ کو، ان کی غلطی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا ہو، یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے خواہش پوری کرنے والا ہو۔ تو اس روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ لیکن جس روایت پر ہم بات کر رہے ہیں ناکح الید ملعون، یہ روایت آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ البتہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم درست ہے، جیسا کہ دوسری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک روایت اور ہے، بہت زیادہ مشہور روایت ہے، مدرسوں کے اندر، مکتبوں کے اندر چھوٹے بچوں کو بہت پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو وضو کرنے کے لیے لوٹا دینا ایسا ہے جیسے کہ جہاد میں گھوڑا دینا کسی کو۔ یعنی کسی کو وضو کے لیے لوٹا بھر کر کے دینا ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں کسی کو گھوڑا دے دینا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں من قدم لأخیہ ابریقا یتوضأ بہ فکأنما قدم جوادا، کہ جس آدمی نے اپنے کسی بھائی کے لیے لوٹا بھر کر کے دیا تاکہ وہ اس سے وضو کرے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے ایک گھوڑا اس کو دیا ہو جہاد کے لیے میدان جنگ میں۔ تو یہ روایت بہت سے مکتبوں میں، مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے سنائی جاتی ہے، اور ان کو مشق کرائی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی لوٹے بھر بھر کر کے لوگوں کو دو وضو کے لیے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ وضو کے لیے کسی کو لوٹا بھر کر کے دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، دینا چاہیے۔ لیکن یہ جو روایت ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو لوٹا بھر کر دیا وضو کے لیے، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میدان جہاد میں گھوڑا دے دیا، یہ بات جو ہے یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ ایک موضوع اور من گھڑت بات ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، انہوں نے یہ لکھا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں من قدم ابریقا لمتوضئ فکأنما قدم جوادا مسرجا ملجوما یقاتل علیہ فی سبیل اللہ تعالی۔ تو اس روایت کو علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور لکھنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ھذا لیس من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعرف فی شیء من الکتب المعروفہ، کہ یہ آپ علیہ السلام کا قول نہیں ہے، اور حدیث کی مشہور و معروف متداول کتابوں کے اندر بھی یہ روایت نہیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ شوکانی، ملا علی قاری، علامہ عجلونی، علامہ اور دیگر حضرات نے، محدثین نے علامہ ابن تیمیہ کی اس تحقیق سے اتفاق کیا ہے اور اس روایت کے موضوع اور من گھڑت ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کو حدیث رسول نہ سمجھا جائے اور اس کو حدیث رسول کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔
ایک روایت اور ہے، بہت زیادہ مشہور روایت ہے، مسجد کے اندر لوگوں کی زبانوں پر وہ بہت عام رہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آدمی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہے وہ ایسا ہے، وہ تو اس کی 40 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں، من تکلم بکلام الدنیا فی المسجد احبطہ اللہ اعمالہ 40 سنۃ، کہ جو آدمی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرے گا تو اس کی 40 سال کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ بات تو صحیح ہے کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا غلط ہے۔ مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، وہاں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں۔ لیکن یہ جو روایت ہے کہ جو آدمی مسجد میں دنیا کی باتیں کرے گا تو اس کے 40 سال کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ چنانچہ اس روایت کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ صغانی نے موضوعات میں لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ محمد طاہر پٹنی، ملا علی قاری، علامہ اجلونی اور علامہ صغانی، ان حضرات نے اس سے اتفاق کیا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور ملا علی قاری نے اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ میں یہ لکھا ہے، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ باطل، کہ یہ روایت بھی ایسے ہی یعنی موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل اور کوئی سند نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی کئی ساری اور روایتیں لوگوں میں مشہور ہیں، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ الحدیث فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل البہیمۃ الحشیشہ، کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا ایسا ہے جیسا کہ یعنی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسا کہ چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اور ہے کہ الحدیث فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اور اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اور ہے الکلام المباح فی المسجد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، یا جو ہے چوپایا گھاس کو کھاتا ہے، یا جو ہے اس طرح کی کئی ساری روایتیں یہ لوگوں کے اندر مشہور ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہیں، باطل ہیں۔ چنانچہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان تمام روایات کو کچھ مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر لے لیا اور ان کو حدیث رسول کے طور پر نقل کر دیا، یہاں سے گڑبڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر علامہ زمخشری نے اپنی کتاب الکشاف میں، اور امام رازی نے مفاتیح الغیب میں، اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، اور اس کے علاوہ وہ بہت سے خطبان واعظین نے اپنی کتابوں کے اندر ان روایتوں کو لے لیا اور حدیث رسول کے طور پر پیش کر دیا، نقل کر دیا۔ تو لوگوں نے اس کو ان روایات کو حدیث رسول سمجھ لیا، حالانکہ محدثین نے اس پر بہت پکڑ فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ جو حضرات علم حدیث کے ماہرین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے ان تمام روایات کو، جو میں نے 4-5 روایتیں یہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہیں، ان تمام روایات کو موضوع اور بے بنیاد کہا ہے۔ احیاء العلوم امام غزالی کی کتاب ہے، اور احیاء العلوم پر حافظ عراقی نے اس کی تخریج فرمائی ہے المغنی عن حمل الاسفار کے نام سے۔ تو حافظ عراقی نے اس میں یہ لکھا ہے، اس روایت کو نقل کرنے کے، اس روایت کے ذیل میں، اس کی تخریج میں، کہ لم اقف لہو علی اصل، کہ مجھے اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ملی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ عراقی اور علامہ فیروز آبادی لکھتے ہیں لم یوجد، کہ یہ روایت کسی کے پاس نہیں پائی جاتی۔ اور اس کے علاوہ علامہ محمد طاہر پٹنی، ملا علی قاری، علامہ اجلونی، شوکانی، بیروتی، ان تمام علماء نے اور تمام محدثین نے فرمایا لم یوجد، کہ یہ روایت کتب احادیث کے اندر نہیں پائی جاتی، نہیں ملتی۔ یہ 4-5 جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہیں، یہ احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں نہیں ملتی ہیں، بلکہ یہ موضوع من گھڑت روایات ہیں۔ محدثین نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ البتہ اسی معنی کی دوسری صحیح روایات موجود ہیں، یعنی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس مفہوم اور اس معنی کی دوسری صحیح روایتیں موجود ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ابو داؤد و ترمذی کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر آپ علیہ السلام نے مسجد کے اندر اشعار پڑھنے سے،
خرید و فروخت کرنے سے، اور مسجد کے اندر جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی اور مسند دارمی کے حوالے سے ایک روایت اور ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگ مسجد کے اندر کسی کو خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے۔ اسی طرح مسجد کے اندر کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ وہ چیز تم کو نہ لوٹائے۔ یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں اور جامع الاصول میں ایک روایت اور ہے کہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں قصاص لینے سے اور اشعار پڑھنے سے اور حدود اور تعزیرات جاری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور ہے جو ابن حبان میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جب کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کریں گے، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایت بھی صحیح ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تمام کی تمام روایات صحیح ہیں بالکل۔ لیکن اس سے پہلے جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں۔ ایک روایت اور ہے، وہ بھی بہت زیادہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ زندہ نمازیوں پر مردہ لوگ رشک کرتے ہیں، یعنی جو لوگ قبرستان کے اندر دفن ہیں وہ اس بات پر رشک کرتے ہیں کہ جو لوگ زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو قبرستان میں ہیں، ہم تو نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے الفاظ یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ما من لیلۃ الا وینادی مناد یا اہل القبور من تغبطون قالوا تغبط اہل المساجد قالوا نغبط اہل المساجد لانهم يصومون ولا نصوم ويصلون ولا نصلي ويذكرون الله ولا نذكره، کہ ہر رات ایک فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اے قبر والو تم کس چیز پر رشک کر رہے ہو؟ تو قبر والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان زندہ لوگوں پر رشک کر رہے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم تو روزے نہیں رکھ سکتے، تو جو لوگ زندہ ہیں اور زندہ ہونے کی حالت میں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہم ان پر رشک کرتے ہیں۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ قبرستان کے مردہ لوگ زندوں پر یعنی زندہ نمازیوں پر، روزے داروں پر رشک کرتے ہیں۔ یہ روایت بہت زیادہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے، بیان کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان پر تو قبر والے بھی رشک کرتے ہیں۔ اس طرح سے روایت بیان کی جاتی ہے۔ تو اس روایت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت احادیث کی کتابوں کے اندر نہیں ہے، البتہ تصوف اور سلوک کی کتابوں کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے، مگر یہ روایت بے سند ہے، بے اصل ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں یہ روایت نقل کی ہے، لیکن اس کی تخریج کرتے ہوئے حافظ عراقی نے لکھا ہے لم اجد لہو اصلا، کہ مجھے اس روایت کی کوئی اصل، کوئی سند نہیں ملی۔ اور علامہ طاہر پٹنی لکھتے ہیں لم یوجد، کہ کسی کے پاس بھی یہ روایت نہیں پائی جاتی۔ اور ملا علی قاری لکھتے ہیں لم یوجد لہو اصل، کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور علامہ شوکانی، علامہ عجلونی، ان حضرات نے بھی ان تحقیق سے اتفاق کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ روایت نہیں پائی جاتی ہے اور یہ روایت بے اصل ہے، بے بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ علامہ عراقی، علامہ محمد طاہر پٹنی، ملا علی قاری، علامہ شوکانی، علامہ عجلونی، ان تمام محدثین نے بڑے صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے اور یہ اللہ کے رسول کا قول اور اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، لہذا اس کو حدیث رسول کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت اور ہے، وہ بھی بہت زیادہ مشہور روایت ہے، خطبہ کی زبانوں پر، تقریر کرنے والوں کی زبانوں پر، کہتے ہیں کہ تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش، کہ تم شادی کرو لیکن طلاق مت دو، کیونکہ جب طلاق دی جاتی ہے تو عرش بھی ہل جاتا ہے، یعنی انسان جب طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو تو اس کے طلاق دینے کی وجہ سے عرش ہل جاتا ہے۔ یہ روایت بہت بیان کی جاتی ہے، میں نے بھی کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تقریر کے اندر کہ جب انسان طلاق دیتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مباح کاموں میں جو سب سے زیادہ ناپسند کام ہے وہ طلاق ہی ہے، لیکن یہ جو روایت ہے
کہ تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش، کہ تم شادی کرو طلاق مت دو، طلاق دینا عرش کو ہلا دیتا ہے۔ کیا یہ حدیث ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ چنانچہ یہ روایت حضرت علی سے روایت کی جاتی ہے، اور علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں اس کو خطیب بغدادی کے طریق سے نقل کیا ہے، اور علامہ سیوطی نے بھی اپنی کتاب الجامع الصغیر میں اس کو ابن عدی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ لیکن اس روایت کی تحقیق کے سلسلے میں علامہ ابن الجوزی نے اور امام صغانی نے اور علامہ ذہبی، علامہ محمد طاہر پٹنی اور علامہ شوکانی، ان تمام حضرات نے بڑے صاف الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، اور دو حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں لکھا ہے سندہ ضعیف، کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے، اور علامہ سیوطی نے الجامع الصغیر میں بھی اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو علامہ سیوطی اور علامہ سخاوی یہ دو حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ ان کے علاوہ جو اور حضرات ہیں جو محدثین ہیں، ان تمام نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے، لہذا اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث رسول نہیں ہے، آپ علیہ السلام کا قول نہیں ہے۔ ایک روایت اور ہے الناس مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، کہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ، برے اعمال ہیں تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ بات تو صحیح ہے، اس کی تائید بہت ساری روایات سے ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی بہت سی آیات سے اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا اور انما تجزون ما کنتم تعملون، اور بھی روایات ہیں اور آیات کریمہ ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ، اور غلط اعمال ہیں تو غلط بدلہ۔ تو اس کا معنی اور اس کا مفہوم بالکل صحیح ہے، لیکن اس روایت کے جو یہ الفاظ ہیں الناس مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، یہ الفاظ حدیث رسول نہیں ہیں، یہ آپ علیہ السلام کا قول نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ الفاظ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، یہ حدیث رسول نہیں ہے، لیکن ان کا جو معنی اور جو مفہوم ہے وہ صحیح ہے، جیسا کہ اس کی تائید بہت ساری روایات سے بھی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی کئی ساری آیات سے اس کے معنی کی تائید ہو جاتی ہے۔